ایمان رکھنے کا ایک حصہ ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا تم سے ملا، بکتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، رات کا بیشتر حصہ گزر چکا ہے، بڑی اچھی اچھی تقریریں اور نعتیں آپ نے سماعت کر لی ہیں۔ رات کے اس اخیر حصے میں کچھ دیر کے لیے میں بھی حاضر ہوں۔ اگر آپ لوگ سننے سنانے کا ماحول بنائیں تو میں آج آپ کو بہت ساری حدیثیں سنانا چاہتا ہوں۔ بتائیے رسول پاک کی حدیث سننا چاہتے ہیں کہ نہیں سننا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ حضور کی حدیث سننا چاہتے ہیں؟ یہ پیچھے والے آگے آ جائیں، ذرا میرے سامنے چہرہ رہے تو میدان محشر میں ان کو پہچاننے میں آسانی ہوگی۔ آ جائیے، آپ کا چہرہ ذرا نظر کے سامنے رہے، اب پیچھے سے بھاگیے نہیں۔ یہ محفل رسول ہے، یہ اللہ و رسول کا کلام سننے کے لیے آئے ہیں۔ آ جائیے، سب لوگ آ جائیے، پیچھے سے آئیے، پیچھے والے بھی آ جائیں۔ یہ نہ ہو کہ پیچھے والے پیچھے سے دھیرے سے نکل جائیں۔ اس محفل میں بیٹھیں، بہت مفید اور کارآمد باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ آئیے، تشریف لائیے، اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیے۔ جلسے کا آخری وقت ہے، آخری مرحلہ ہے۔ میری تقریر کے بعد دستار بندی ہوگی، اس کے بعد صلاۃ و سلام دعا، جلسے کا اختتام ہو جائے گا۔ قابل صد مبارکباد ہیں دارالعلوم قادریہ گلشن رضا، بھگوان پور، گوال پوکھر، اتر دیناج پور کے ارکان، منتظمین، ادارے کے اساتذہ، بالخصوص حضرت مولانا شہنواز صاحب، مولانا ابو سفیان صاحب، یہ سارے اساتذہ اکرام یہاں جو تشریف فرما ہیں، یہ سب اس اجلاس کو کامیابی کے مرحلے تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کر چکے ہیں۔ اور ابھی مجھ سے پیشتر نعت پاک آپ نے سنی، مفتی عالمگیر صاحب نے کتنی اچھی نعت پڑھی، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بہت تھوڑے سے وقت میں پڑھ کے بیٹھ گئے۔ ورنہ شاعر لوگ مائک پر جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایک مطلع اور دو شعر، پورے ہندوستان میں یہی دیکھ رہا ہوں، ایک مطلع دو شعر۔ اب وہ دو شعر مکمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، دو گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ۔ تو ہمارے حضور محدث کبیر فرماتے ہیں شاعروں کی گنتی بہت کمزور ہوتی ہے، مائک پر آتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ دو شعر ہوا کہ نہیں ہوا۔ کم وقت میں بڑی اچھی نعت آپ نے پیش فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اس ادارے کو دین و سنیت کا عظیم قلعہ بنائے، مرکز اہل سنت کا نشان اور پاسبان بنائے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جو نبی کے خلاف کرے، ہدایت آ جانے کے بعد، اور عام مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ چلے،
ہم اس کو اس کی راہ پر چھوڑ دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم پلٹنے کی کتنی بری جگہ ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر روشن دلیل ہے کہ عام مسلمانوں کا راستہ حق اور اہل حق کی پہچان ہے، اور عام مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی نیا راستہ اختیار کرنا یہ گمراہی اور بددینی کی دلیل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اتبعوا السواد العظم فإنه من شذ شذ فی النار۔ سواد اعظم کی پیروی کرو، مسلمانوں کے بڑے گروہ کی پیروی کرو، جو بڑے گروہ سے کٹا وہ سیدھے جہنم میں پہنچا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے جماعت کے ساتھ رہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان الشیطان ذیب الانسان کذیب الغنم یاخذ الشاذۃ والقاصیۃ والناہیہ فإیاکم والشعاب وعلیکم بالجماعۃ والعامہ۔ شیطان انسانوں کا بھیڑیا ہے، جیسے بکریوں کا بھیڑیا اسی بکری کو نشانہ بناتا ہے جو بکری ریوڑ سے کٹ کر الگ تھلگ چلتی ہے۔ اس لیے تم لوگ تو فرقہ بازی سے بچو اور جماعت عامہ کی پیروی کرو۔ یہ 3 حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں سواد اعظم کہا جا رہا ہے، دوسری حدیث میں جماعت کہا جا رہا ہے، تیسری حدیث میں جماعت عامہ کہا جا رہا ہے۔ الفاظ اگرچہ مختلف ہیں لیکن معنی اور مطلب سب کا ایک ہے، اہل سنت کے ساتھ رہو، اہل سنت کی پیروی کرو، اہل سنت کے عقائد اور معمولات پر چلو۔ اہل سنت کا معنی کہاں سے ہم نے نکالا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ستفترق امتی علی 73 ملتا کلہم فی النار الا ملتا واحدہ قالوا من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی۔ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 فرقہ جہنمی ہوگا، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہو، میرے صحابہ کے طریقے پر ہو وہ جنتی ہے، جو میرے طریقے سے الگ ہو، صحابہ کے طریقے سے الگ ہو وہ جہنمی ہے۔ نبی کے طریقے کو سنت کہتے ہیں اور صحابہ کو جماعت کہتے ہیں، اور دونوں کو جوڑ دو تو اہل سنت والجماعت بنتا ہے۔ پتہ چلا جو اہل سنت والجماعت کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا، اور جو اہل سنت سے الگ ہوگا وہ جہنمی ہوگا، چاہے وہ اپنا نام اہل قرآن رکھے، چاہے وہ اپنا نام اہل حدیث رکھے، چاہے وہ اپنا نام جماعت اسلامی رکھے، چاہے وہ اپنا نام اصحاب العدل والتوحید رکھے۔ خوبصورت لیبل لگا لینے سے کوئی جماعت حق پر نہیں ہو سکتی ہے۔ حق پر وہی جماعت ہوگی جو نبی کی سنت پر چلے اور صحابہ کے طریقے پر چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، پیغام مصطفیٰ کانفرنس۔ اب آپ بتاؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ساتھ ساتھ صحابہ کے طریقے کو کیوں لازم قرار دیا؟ صحابہ کا طریقہ نبی کی سنت سے الگ تو ہے نہیں، جو نبی کی سنت ہے وہی صحابہ کا طریقہ ہے، جو صحابہ کا طریقہ ہے وہی نبی کی سنت ہے۔ پوری زندگی صحابہ نبی کے راستے پر چلتے رہے، نبی کی سنت پر عمل کرتے رہے، تو اللہ کے نبی نے یہ کیوں فرمایا جو میری سنت پر چلے اور صحابہ کے طریقے پر چلے؟ اس لیے کہ نبی کو معلوم تھا کہ ایک جماعت پیدا ہونے والی ہے جو صحابہ کو چھوڑ کر ڈائریکٹ قرآن پر عمل کرنے کا دعویٰ کرے گی، صحابہ کو چھوڑ کر ڈائریکٹ حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کرے گی، اور جب صحابہ کو چھوڑ دیا جائے تو نہ قرآن پر عمل ہو سکتا ہے نہ حدیث رسول پر عمل ہو سکتا ہے۔ اس لیے نبی نے فرمایا اگر تم قرآن و حدیث پر میری سنت پر عمل کرنا چاہتے ہو تو صحابہ کے راستے پر چلو، جو صحابہ کے راستے پر ہے وہی حقیقت میں قرآن کے راستے پر ہے، وہی حدیث کے راستے پر ہے، وہی سنت کے راستے پر ہے۔ اب آج کے دور میں کون سی جماعت ہے جو صحابہ کے راستے پر چل رہی؟ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد جب صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر عمر کے زمانے میں آئے تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اہل حدیث ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا ہم اہل قرآن ہیں، بلکہ سارے صحابہ
اپنے آپ کو اہل سنت کہتے تھے۔ اہل سنت کا معنی تو حدیث میں موجود ہے، حدیث سے ثابت ہے، لیکن اہل حدیث کا معنی یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والا ہی حقیقت میں اہل قرآن ہے، اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے، اور جس نے صحابہ کو چھوڑ دیا نہ وہ قرآن کے راستے پر ہے، نہ حدیث کے راستے پر ہے، اور نہ ہی سنت کے راستے پر۔ اب بتاؤ آج کون صحابہ کے راستے پر چل رہا؟ ہم چل رہے ہیں جن کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوتی ہے۔ اوریجنل سنی ہم ہیں، اوریجنل اہل سنت ہم ہیں، اس لیے کہ ہم صحابہ کے راستے پر ہیں، اور جو صحابہ کے راستے پر ہوگا وہی جنتی ہے، وہی حق پر ہے۔ صحابہ نبی کے غیب پر ایمان رکھتے تھے، ہم بھی نبی کے غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ صحابہ نبی کی شفاعت پر ایمان رکھتے تھے، ہم بھی نبی کی شفاعت پر ایمان رکھتے ہیں۔ صحابہ نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، ہم بھی نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں۔ صحابہ زیارت قبور کو جاتے تھے، ہم بھی زیارت قبور کو جاتے ہیں۔ صحابہ ایصال ثواب کرتے تھے، ہم بھی ایصال ثواب کرتے ہیں۔ صحابہ دور و نزدیک سے یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے تھے، ہم بھی دور و نزدیک سے یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ صحابہ نبی کی تعظیم میں کھڑے ہوتے تھے، اور ہم بھی نبی کی تعظیم میں میلاد میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جو صحابہ کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے، جو صحابہ کا طریقہ ہے وہی ہمارا طریقہ ہے، اور نبی نے فرمایا جو صحابہ کے راستے پر ہوگا وہی جنتی ہے۔ اس لیے اس دور میں جبکہ بے شمار فرقے وجود میں آ چکے ہیں، کوئی اور فرقہ جنتی نہیں ہے، بلکہ ہم اہل سنت جنتی ہیں جن کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوتی ہے۔ اور بات بلا دلیل نہ رہے، صحابہ نبی کے غیب پر ایمان رکھتے تھے۔ اٹھائیے بخاری شریف جلد اول کتاب الصلاۃ، باب من رکع دون الصف۔ جو آدمی صف میں پہنچنے سے پہلے مسجد کے دروازے ہی پر نیت باندھ کر رکوع کر لے، اور اس رکوع میں چلتے چلتے صف میں پہنچ جائے،